الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارا 46واں سبق ہے، سبق نمبر 46۔ پچھلے سبق میں ہم نے معراج کا واقعہ شروع کیا تھا اور معراج کے پہلے سبق میں ہم نے اسراء کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ اسراء کا سفر کیا تھا۔ اس میں حضور علیہ السلام کو کہاں کہاں سے آپ کو گزارا گیا، کن کن سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیا کیا واقعات پیش آئے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ اس اسراء کے پورے سفر سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے۔ اور سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف کا آپ حضرات بہت زیادہ اہتمام رکھا کریں، ہمیشہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اس کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور دوسرا، ہمیشہ کی طرح جو میں گزارش کرتا ہوں کہ سیرت کے سبق کو توجہ سے سنیں، اس کے نوٹس بنائیں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایسا ماحول بنائیں دوست احباب کے بھائی ساتھ بیٹھ کے ہم دیکھیں گے۔ اور جیسے ڈرامے فلمیں نوجوان دیکھتے تھے، ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے نوجوانوں کو خصوصی طور پر کہ وہ آپس میں بیٹھیں دوستوں کو کہ بھائی ہم نے سیرت کا سبق ساتھ سننا ہے۔ ہفتے میں ایک ہی سبق ہوتا ہے تو آپ نے ضرور اس کی پابندی کرنی ہے۔ اچھا، اسراء اور معراج کے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، کہ اس پورے واقعے سے ہمیں اللہ کے رسول اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جب کسی پر کوئی پریشانی آتی ہے نا، کسی کو والد تسلی دیتا ہے، کسی کو والدہ تسلی دیتی ہے، کسی کو بھائی، کسی کو دوست، کسی کو بہن، کسی کو بیوی، کسی کو شوہر، انسان ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا، حضور علیہ السلام جب غمگین ہوئے، جب پریشان ہوئے، تو آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا۔ آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور پورے پروٹوکول میں براق سواری کا انتظام کیا، تیار سواری بھیجی گئی، وہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا، انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، انبیاء کی امامت آپ نے کی، پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، جنت جہنم کا وزٹ آپ کو کروایا گیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جو ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ آگے بھی پڑھیں گے، تاکہ حضور علیہ السلام کی جو پریشانی ہے، جو غم ہے، وہ کافور ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام، کتنا مرتبہ اور کتنی عظمتوں والے ہیں ہمارے پیغمبر۔ اور اسی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی سعادت کی، فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، اس پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا کہ جس پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بلاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنایا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر کے نقش قدم پر چلیں، اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم حضور علیہ السلام کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سے محبت کر کے، ان کے نقش قدم پر چل کے، ان کو فالو کر کے ہم حقیقی محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محبت کا دعویٰ کرنا، ایک ہوتا ہے حقیقت میں محبت کرنا۔ محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، 5 سیکنڈ لگتے ہیں، مجھے محبت ہے، میں عاشق ہوں، اور پریکٹیکلی ثابت کرنے میں وقت لگتا ہے کہ میری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، اسراء اور معراج کے سفر سے ہمیں ایک بار پھر اس چیز کو ریوائز کرنا ہے کہ ہم ایک عظیم پیغمبر کے امتی ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین انسان تھے، انبیاء کے امام تھے، جنہوں نے انبیاء کی امامت کروائی۔ تو جب اتنا عظیم پیغمبر اللہ نے ہمیں دیا ہے اور پھر ہم ان کی ناقدری کریں، ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، ہم اپنا رول ماڈل کسی انگریز کو تو سمجھیں، کسی اداکار کو، کسی گلوکار کو، کسی ڈانسر کو، کسی ایکٹر کو تو ہم اپنا رول ماڈل سمجھیں، یا ہماری خواتین کسی ایکٹرسز ہیں ان کو تو اپنا رول ماڈل سمجھیں، جو گانا گانے والی ہیں ان کو تو اپنا رول ماڈل سمجھیں، جو ٹک ٹاکر ہیں ان کو تو اپنا رول ماڈل سمجھیں، اور اللہ کے رسول کو رول ماڈل نہ سمجھیں۔ تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور کتنی ناشکری کی بات ہے کہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہمارے پاس ہو
اور ہم پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سبق سمجھنے کی، اسراء اور معراج کا یہ سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی میں ہمارے لیے ایک سبق اور بھی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی مشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی پازیٹیو پروجیکٹ لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی میں کوئی چینج لانا چاہتا ہے اور ہر طرف سے اس کو مشکلات کا سامنا ہے، کبھی کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، کبھی کوئی مشکلات کھڑی کر رہا ہے، کبھی کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان بعض اوقات ایگزاسٹ ہونے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس کو چاہیے کہ تھوڑا اپنے ماحول سے نکلے، کہیں باہر جائے، گھومے پھرے، تفریح کرے، تھوڑا اپنے آپ کو فریش کرے، آب و ہوا اپنی تبدیل کرے۔ جیسے لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، چلا جائے، عید کی چھٹیوں میں چلا جائے، کسی بھی ایسے موقع پہ چلا جائے کہ جب اس کو لگے کہ یار اب بہت زیادہ مجھ پہ بوجھ ہو گیا ہے، یا کام اب میں نے اتنا کر لیا ہے کہ اب مجھے تھوڑا سا ماحول چینج کرنا چاہیے، تو اس کو چلے جانا چاہیے اور اپنا ماحول چینج کر کے تھوڑا تفریح وفریح کر کے اور فریش ہو کے دوبارہ اپنے کام پہ آ جانا چاہیے۔ یہ ہمیں سیرت کے بھی بہت سے واقعات سے یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے بھی ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ اور انسان کی نیچر اللہ تعالیٰ نے، بائی نیچر اللہ نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ انسان ہر وقت ایک حالت میں نہیں رہتا۔ انسان کے جو حالات ہیں، کیفیات ہیں، جو فیلنگز ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ نے ہمیں واعظ فرمایا اور دوزخ کے بارے میں بتایا، جہنم کے عذاب کے بارے میں کہ جہنم میں یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے کوئی جہنم کی ہولناکی سن رہا ہوگا تو اس کی کیا کیفیات ہوں گی، اس کی کیا فیلنگز ہوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس وقت تو ہمیں ایسا عجیب ایک ڈر لگنے لگا اور ایک خوف جہنم کے بارے میں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں پھر میں گھر چلا گیا، تو جب گھر گیا تو بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگ گیا، بیوی کے ساتھ گپ شپ، دل لگی، دل پشوری میں لگ گیا، مصروف ہو گیا اس میں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد باہر نکلا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو یہ بات بتائی اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس جب ہم تھے تو اس وقت تو میری کیفیت ایسی ہو رہی تھی بالکل جیسے جہنم ہمیں دکھ رہی ہو، نظر آ رہی ہو، اور جب میں گھر آیا تو بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا جیسے کوئی بات ہوئی نہ ہو۔ یعنی ان کو یہ کیفیت جو چینج ہوئی نا کہ حضور کی مجلس میں ان کی کیفیات کچھ تھی، گھر آئے تو بچوں کے ساتھ گپ شپ، ہنسی مذاق، کھیل کود، گھر والوں کے ساتھ گپ شپ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب انہوں نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ حال تو میرا بھی ہے، کہ حضور کی مجلس میں جو میرا حال تھا، گھر میں آ کے ہم ظاہر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ وہ اس چیز سے پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی تو نہیں ہے کہ ہماری وہاں کیفیت کچھ ہے، یہاں کیفیت کچھ ہے۔ یہ کہتے ہیں اس بات کو حل کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام کا اس امت پر احسان ہے کہ ایک ایک مسئلے کا حل انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اور خود اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کے رسول سے ان سوالوں کے جوابات لیے جو آج تک امت کی اور قیامت تک ہر انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ یہ دونوں حضرات گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور حضرت حنظلہ کہنے لگے یا رسول اللہ نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ تو حضرت حنظلہ فرماتا ہے میں نے پوری بات بتائی کہ جب ہم آپ کے پاس تھے تو ہماری کیفیت کچھ تھی، گھر گئے تو کیفیت تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی سیم یہی مسئلہ ہے، آپ کے پاس حالت کچھ تھی، وہاں حالت کچھ تھی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا، یہ اصل وہ بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ واقعہ بھی سیرت کا ہی واقعہ ہے جو ہمیں سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، حنظلہ یہ ایک گھڑی اور دوسری گھڑی کا معاملہ ہے، یعنی کبھی انسان کی کیفیت کچھ ہوتی ہے کسی لمحے، دوسرے لمحے کیفیت کچھ ہوتی ہے۔ ساعتن و ساعتن، ایک لمحے انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، دوسرے لمحے کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ یار مجلس میں جب ہم تھے، یا مثال کے طور پر آپ ابھی سیرت کا سبق سن رہے ہیں تو آپ کی ایک کیفیات بن رہی ہیں، جذبات بن رہے ہیں، لیکن جب آپ سیرت کا سبق سن کے فارغ ہو جائیں گے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ظاہر ہے یہ کیفیات تھوڑی ہوں گی۔ وہ بھی تو شریعت کا حکم ہے کہ اس وقت گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ کیفیت بنانا وہ بھی شریعت کا حکم ہے۔
اب بچوں کے سامنے دل لگی، آپ کو جتنا بھی جہنم کا خوف ہو، جتنی بھی جنت کی طلب ہو، اس چیز کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کا حق ماریں، یا بچوں کے ساتھ منہ بنا کے بیٹھ جائیں، یا گھر والی کے ساتھ منہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ مجھے جنت کی بہت فکر ہے اس لیے آج کے بعد میں تمیز سے بات نہیں کروں گا۔ اگر جنت کی فکر ہے تو بیوی سے تمیز سے بات کریں گے، اس کا مطلب جنت کی فکر ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، کہ اگر تمہارے دل ہمیشہ اسی کیفیت میں رہتے جس کیفیت میں انسان کا دل اس وقت ہوتا ہے جب اس کو نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ، تو تمہارے ساتھ فرشتے مصافحہ کرنے آتے اور راستوں میں کھڑے ہو کے تم سے سلام کرتے، لیکن یہ کیفیات انسان کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی جو کیفیات، جذبات، فیلنگز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس سے انسان منافق نہیں بنتا۔ یہ ہر انسان کے ساتھ بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا ہے، اور اگر یہ کیفیات ایک طریقے سے رہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے ایسی صورت میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا، معراج کا سفر کروایا، مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوڑا ماحول چینج ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں نا آب و ہوا تبدیل ہو جائے، تھوڑا فریش ہو جائے آدمی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر پہ تشریف لے گئے، جب واپس آئے آپ ایک دم سے گویا دوبارہ ایک نئی تازگی آپ کو ملی، اور آپ نے پھر اپنے مشن کے ساتھ آپ جڑ گئے اور آپ نے اپنے مشن کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ تو کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی پازیٹیو کام آپ کر رہے ہیں، آپ اپنی جاب میں لگے ہوئے ہیں، بزنس میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ اس کو بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، تو جب انسان اکتا جاتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے کام کو بند کرے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرے اور پھر واپس آ کر اپنے کام میں لگ جائے۔ لیکن ایک چیز کا اس میں خیال رکھنا ہے کہ یہ جب تفریح کریں، گھومیں پھریں، ادھر ادھر جائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو۔ دیکھیں تفریح کا حکم تو میں نے آپ کو بتایا، ہمیں سیرت سے سیکھنے سمجھنے کو ملتا ہے کہ جائیں آپ تفریح کریں، لیکن اس تفریح میں اگر کوئی ایسا مثلا لڑکے لڑکیاں مکس جا رہے ہیں، جیسے ہماری یونیورسٹیوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ٹور پہ جا رہا ہے، یونیورسٹی ٹور پہ جا رہے ہیں، اب لڑکے بھی جا رہے ہیں لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، اب ظاہر ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا اس طرح ایک ساتھ ٹور پہ جانا، تفریح کے لیے جانا، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، شریعت تو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے جانا ہے، آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے 4 5 6 جتنے آپ کے دوست ہیں آپ ان کو کہیں یار آپ ایک کار میں جانا چاہتے ہیں، آپ ہائی ایس بک کروانا چاہتے ہیں، آپ بس میں جانا چاہتے ہیں، آپ بائی ایئر جانا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح آپ جانا چاہتے ہیں، لیکن نامحرم لڑکے لڑکیاں آپس میں جا رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آپس میں بیٹھ کے اور گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ اب اس طرح کی تفریح اگر ہم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے انسان نے گویا اس بات کا عزم کر رکھا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تفریح گھومیں پھریں سب جیسے میں نے بتایا، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہیں، اور واپس آئیں، پھر جب واپس آ جائیں پھر اپنے کام پہ فوکس ہو کے رہیں۔ تو یہ اس سیرت کے اس واقعے میں یہ بھی ایک اہم درس ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور اہم سبق جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے، پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کا واقعہ صحابہ کو سنایا تو آپ نے بتایا کہ وہی نازل ہونے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور کچھ لوگ آئے، 3 لوگ آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ کون ہے جس کے لے جانے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ انہوں نے کہا درمیان والا ہی سب سے بہتر ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا یہ سفر کروانے کی تیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے سے پہلے شروع کر دی گئی تھی، یعنی ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی، لیکن فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ اسائنمنٹ دے دی گئی تھی کہ بھائی تم نے اتنے سالوں بعد جا کر اس شخصیت کو فلاں فلاں مقامات کی سیر کروانی ہے، وزٹ کروانا ہے، ان کو سفر پہ لے کے جانا ہے، اور اس ساری چیزوں کی تفصیلات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتائی گئی۔ اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا کیا سبق ہے؟ جو پچھلے سبق میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی پروجیکٹ پہ کام شروع کرتے ہیں، آپ کوئی بزنس پروجیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنا کوئی بھی پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں، کوئی دین کا مشن لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہرڈلز، ہر طرح کی آپ کو
چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. اس سے کبھی بھی انسان کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, اس سے کبھی بھی انسان کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں تو 4 سال سے لگا ہوں, میں تو 5 سال سے لگا ہوں, 10 سال ہو گئے یار کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مشن کی کامیابی کی اسائنمنٹ فرشتوں کو دے رکھی ہوتی ہے کہ بھائی 12ویں سال میں فلاں مہینے فلاں تاریخ فلاں رات کو جا کے اس کی کامیابی کا سوئچ آن کر دینا. اللہ تعالیٰ نے اسائنمنٹ دے رکھی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو تو نہیں بتائیں گے. اگر انسان کو بتا دیا تو اس دنیا میں امتحان کس چیز کا پھر؟ یہ دنیا جنت تو نہیں ہے, یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ تبارک الذی, کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ہر طریقے سے آزمائیں گے, خوف, بھوک, جان کا نقصان, مال کا نقصان. آگے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں. صبر کرنے والوں کو اللہ کامیابی عطا کرتا ہے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. واولئک هم المہتدون, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اس لیے کسی بھی مشکل سے, پریشانی سے, تکلیف سے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ کو اپنی میرٹل لائف میں مشکلات کا سامنا ہے, آپ کو اپنی بزنس میں مشکلات کا سامنا ہے, اپنی جاب میں مشکلات کا سامنا ہے, گھریلو زندگی میں کوئی بھی مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے, آپ کوئی دین کا کام لے کے چل رہے ہیں اس میں آپ کو رکاوٹیں آ رہی ہیں, ایک خاتون ہے پردہ کرنا چاہ رہی ہیں گھر کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہیں, ایک بچہ ہے جو دین پہ چلنا چاہ رہا ہے گھر کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہیں, ایک شخص ہے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے خاندان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, کوئی بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو پریشان اس سے نہیں ہونا, اپنے مشن پہ فوکس ہو کر چلتے چلے جانا ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کامیابی کی اسائنمنٹ بھی فرشتوں کو دے رکھی ہے. جس طرح کی اسائنمنٹ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے فرشتوں کو اسائنمنٹ دے دی تھی کہ فلاں سال ان کو بیت المقدس لے کے جانا ہے, پھر معراج کے سفر پہ لے کے آنا ہے, اس طرح میری اسائنمنٹ بھی فرشتوں کو دے دی گئی ہے. اور اس کی ایک بہترین مثال جو میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کی تھی, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ سبق فوکس ہے اس بات پر کہ ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے. جو بانس ہوتا ہے اس کو چائنیز بیمبو کہتے ہیں, اس کو جب آپ اس کی جب کومپل لگاتے ہیں نا زمین میں, جب اس کا بیج بوتے ہیں زمین میں, تو پہلے سال میں آپ پانی دیتے ہیں, پورا سال زمین پہ کچھ اس کے اثرات نظر نہیں آتے, دوسرے سال کچھ اثرات نظر نہیں آتے, تیسرے سال یعنی آپ مسلسل پانی دیے جا رہے ہیں اس کو, لیکن آپ کو کوئی اثرات اس کے نظر نہیں آ رہے. تیسرے دن, تیسرے سال, چوتھے سال, 5ویں سال جا کے جب مسلسل آپ 5 سال محنت کرتے رہتے ہیں تب جا کر 5ویں سال میں ایک ہلکی سی چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے. اور وہ ہلکی سی چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے, پھر آپ اس کو مزید پانی دینا شروع کرتے ہیں اور پھر وہ چند ہفتوں کے اندر وہ بانس 5, 6, 7 فٹ کا بانس بن کے نکل آتا ہے. اب اگر کوئی شخص 1 سال پانی دے اور وہ کہے یار میں نے تو, اب وہ ان 4 سالوں میں کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی جڑوں میں وہ ساری چیزیں جمع کر رہا ہوتا ہے, چاروں طرف سے جو چیزیں اس کو ریکوائرڈ ہیں, تاکہ آئندہ جب میں نے ایک بانس پروڈیوس کرنا ہے, بانس بنانا ہے, تو اس میں مجھے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ساری چیزیں میں پہلے سے اپنے پاس جمع کر لوں. اب اگر ایک آدمی 1 سال پانی دے, اب گویا دیکھیں جب اس آدمی نے بیج بویا نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اسائنمنٹ دے دی کہ بھائی اس نے یہ بیج بویا ہے, 5ویں سال میں جا کے فلاں مہینے کی فلاں ہفتے کی فلاں تاریخ اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ بیج زمین سے اگا دینا. اب اگر وہ شخص مایوس ہو جاتا ہے, اور مایوسی دوسرے, تیسرے, چوتھے سال میں آ کے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار میں تو 4 سال سے پانی بھی دے رہا ہوں, کھاد بھی ڈال رہا ہوں, کوشش بھی کر رہا ہوں, لیکن کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ 5ویں سال فلاں مہینے فلاں ہفتے فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس کو اس کا پھل مل جائے گا.
تو اگر وہ مایوس ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ پہلے سال مایوس ہو گیا، دوسرے سال مایوس ہوا، تیسرے سال مایوس ہوا، چوتھے سال مایوس ہوا، ظاہر ہے کہ اس کو اس کا رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا یہ بہت اہم سبق ہے کہ آپ جو بھی کام دنیا میں کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی اسٹرگل کریں۔ ہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، آپ کا طریقہ کار ٹھیک ہے، آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں کیا آج کے دور میں اس کام کو کرنے کا یہی طریقہ ہے، یا آپ 1965 کا کوئی طریقہ لے کر آج کے دور میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج جب اولاد کی تربیت کی جا رہی ہوتی ہے نا تو بہت سی دفعہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا، ہمارے جو دادا دادی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا۔ بھائی دادا دادی کا دور الگ تھا، ہمارے والدین کا دور الگ ہے، ہمارے بچوں کا دور الگ ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اپنی چیزوں کو اپ گریڈ کریں۔ آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس کو اپ گریڈ کریں، آپ کوئی سکلز ہیں آپ کے پاس، اپنی سکلز کو اپ گریڈ کریں۔ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کرنے کے نت نئے طریقے تلاش کریں، میڈیا کا استعمال کریں، طریقہ کار ڈائریکشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور رزلٹ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اسی اسراء کے واقعے میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کے سفر اور اسراء کے سفر سے پہلے بھی شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سینہ چاک کرنا یہ بھی کوئی معمول کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایکسٹرا آرڈینری واقعہ، غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب آپ کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی غیر معمولی اہداف آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو غیر معمولی اور ایکسٹرا آرڈینری امتحانات سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بڑا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑا ویژن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ظرف، ان کا دل بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور جو چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹا دل رکھتے ہیں، چھوٹا ظرف رکھتے ہیں، وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کا اگر ایک بہت براڈ ویژن ہے، ایک بہت وائڈر رینج میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑے ویژن کو دنیا میں ایک پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں، آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں آپ کا ایک ویژن ہے کہ بھائی میں کوئی ایسا برانڈ بناؤں جو پورے مسلمانوں کی ایک نشانی ہو، علامت ہو، اس کے لیے آپ کو اپنا دل بھی بڑا رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ پہ تکلیفیں زیادہ آئیں گی۔ اس آدمی پہ جس کا ٹوٹل گول، مثال کے طور پر جس کا ٹوٹل ہدف یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے سال میں 1 لاکھ روپے کمانے، اور ایک وہ آدمی ہے جس کا یہ ہدف ہے کہ میں نے سال میں 1 ارب روپے کمانے، تو 1 لاکھ کمانے والے وہ جو ویژن ہے اس کی مشکلات کم ہوں گی، 1 ارب کا گول رکھنے والے اس کی مشکلات زیادہ ہوں گی۔ یہی معاملہ دینی چیزوں کا ہے۔ آپ جب دین کا کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، مشکلات بھی اسی حساب سے آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، اور پھر جو جتنا نبی کے قریب ہوتا ہے اتنا اس پہ تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، جو جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے دین کے معاملے میں اس پہ تکلیفیں اتنی ہی کم آتی ہیں۔ وہ فارسی میں ایک شعر ہے نا کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ کی مشکلات کا پتہ ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس لیے ان چیزوں سے کبھی بھی مایوس اور پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، اسی واقعے میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک براق سواری بھیجی، اور براق سواری کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری اپنی نگرانی میں یہ سارا سفر کروایا، اور جہاں جہاں ملاقاتیں ہونی تھیں حضرت جبریل علیہ السلام نے ملاقاتیں کروائی۔ اس سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس آرڈر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی ذریعے سے اٹھا کر لے جایا گیا، نہیں، بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پوری ڈگنیٹی کے ساتھ۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ جب کسی شخصیت کو بلاتے ہیں، اپنے پاس دعوت دیتے ہیں، اسپیشلی دینی لحاظ سے اگر کسی شخص کی کوئی اہمیت ہے، تو جتنی اس شخص کی اہمیت ہے اسی حساب سے آپ اس کے لیے سواری کا، ساری چیزوں کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔
ایک ہوتا ہے کہ اس شخص کے دل میں خود اپنے لیے کچھ جذبات پیدا ہوں کہ یار میری تو یہ شان ہے، مجھے اس طرح کی گاڑی میں جانا چاہیے، ایسا پروٹوکول ملنا چاہیے. اس شخص کو تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے، ہاں مثال کے طور پر کسی کا سیکیورٹی کا ایشو ہے، اب آپ اس کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آؤں گا لیکن میرا سیکیورٹی کا ایشو ہے، آپ مجھے سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں اتنے لوگوں کی جو مجھے اتنی سیکیورٹی میں لائیں لے جائیں تب تو میں آؤں گا، ادروائز میں نہیں آؤں گا. یہ تو بالکل جینون مسئلہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو جب انصار آئے تھے مدینہ کے لوگ، ان سے آپ نے بیعت لی تھی نا، وہ بیعت اسی چیز پہ لی تھی کہ تم میری سیکیورٹی تمہارے ذمہ ہوگی اور تم میری ایسی حفاظت کرو گے جیسی حفاظت تم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. اگر یہ سیکیورٹی اس کو آپ اس کی شیورٹی مجھے دیتے ہیں تو میں مدینہ آؤں گا، ادروائز میں نہیں آؤں گا. انہوں نے اس پہ بیعت دی، انہوں نے کہا ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں. تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر گئے. تو اگر کسی کا کوئی جینون مسئلہ ہے تو ایسی صورت میں سامنے والے کو سمجھنا چاہیے، اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک، ادروائز آپ اس کو کہہ دیں کہ یار ہم یہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے یا ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. لیکن اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یار اب یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے ہمارے جو بڑے حضرات ہیں نا، بعض اوقات ان کو سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. اب ان کو جب سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہوتا ہے وہ کہہ دیں کسی سے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اور ان کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی دو، فلاں دو، ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا، یہ سیرت اور سنت کے خلاف ہے. اور جن لوگوں نے سیرت نہیں پڑھی ہوتی، سنت کو نہیں پڑھا ہوتا، ان کا اس طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ خود انسان کو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عالم ہے یا کوئی مفتی ہے یا کوئی ایک دین کا کام کرنے والا ایک پرومیننٹ آدمی ہے، اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یار میرے لیے کون سی جگہ سیکیور ہے، کون سی جگہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں جو اہم بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو اس واقعے سے میں سیکھنے سمجھنے کو ملتی ہے کہ جو سامنے والا ہے، جو ہوسٹ ہے، جو میزبان ہے، اس کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں جب کسی ایسے شخص کو بلا رہا ہوں تو مجھے اس کے لیے اچھی سواری کا انتظام اپنی استطاعت کے مطابق جو وہ کر سکتا ہے، اچھی سواری کا انتظام بھی کرے. اور جس حد تک وہ جتنی جس کی شخصیت بڑی سے بڑی ہوتی جائے اتنا اس کے لیے اہتمام، انتظام، مینجمنٹ بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی شخصیات کو لوگ بلا لیتے ہیں، بیانات میں، جلسوں میں، پروگراموں میں بڑے بڑے حضرات کو بلا لیتے ہیں، اکابرین کو بلا لیتے ہیں، لیکن نہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی گاڑی کا انتظام ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کسی صحیح جگہ ان کو بٹھانے کا انتظام ہوتا ہے. اب وہ آ تو جاتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں یار میں کہاں بیٹھوں، کہاں جاؤں. ان کو اپنا آپ انسیکیور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ یہاں میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. تو یہ جو بھی اس طرح کے لوگ، یہ ظاہر ہے یہ مسئلے مسائل عام طور سے ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو دینی کوئی ایونٹ کی چیز ہم نے بعض اوقات یونیورسٹیز کے اندر بھی دیکھی. یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ وہاں جو اسلامک سوسائٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ مختلف اسکالرس کو بلا رہی ہوتی ہیں، مختلف پرومیننٹ لوگوں کو بلا رہی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان سے توقعات لوگوں کی زیادہ ہوتی ہیں کہ یار یہ میچور ہوں گے، چیزوں کو سمجھتے ہوں گے، چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کریں گے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ وہاں کوئی حضرات گئے، بڑے حضرات گئے، علماء گئے، تو اس طریقے سے وہ اس کو مینیج نہ کر سکے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی ہوئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے براق کی سواری، میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ اس پہ لگام بھی لگی ہوئی تھی، زین بھی کسی ہوئی تھی، پوری طرح تیار تھا، حضرت جبریل لے کے کھڑے تھے کہ آپ سوار ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ آپ بھی جب اس طرح کا کوئی کام کرنے جائیں، کسی عالم دین کو، کسی بڑی شخصیت کو، کسی مفتی کو، کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بہتر سے بہتر اس کے لیے مینجمنٹ کر سکیں، جتنا بہتر سے بہتر انتظام کر سکیں، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اسی واقعے کے اندر ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا ایک بڑھیا پر اور ایک بوڑھے شخص پر. حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ اس بڑھیا کو بھی اگنور کریں، آگے چلے آپ نے فرمایا اس بوڑھے کو بھی اگنور کریں. بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ جو بڑھیا عورت تھی وہ دنیا تھی، اور اب دنیا کی اتنی ہی عمر رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر ہے، اور وہ جو بوڑھا شخص کھڑا تھا وہ شیطان تھا، اور آگے جو ملاقات ہوئی یہ انبیاء ہیں. اب اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت اہم سبق ہے. ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا کے ساتھ انسان ایسے دل لگا لے کہ اس دنیا کے چکر میں انسان اپنی آخرت کو بھلا لے.
آخرت کو بھلا دے تو یہ بہت مطلب گھاٹے کا سودا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی بہت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہتر بھی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس کے اندر سسٹینیبلٹی اور لاسٹنگ بھی نہیں ہے اس کی، وہ زیادہ دیر چلنے والی بھی نہیں ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں اس چیز کا ہمیں اس کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں ایسی تجارت بتاتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ اور یہ انسان کی بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے کہ اپنے دنیا کے مفادات کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے چند ٹکوں چند پیسوں کے لیے، عزت شہرت کے لیے وہ اپنے اللہ کو بھلا دے۔ اور ایسی دنیا جس کی اتنی عمر رہ گئی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کے لیے انسان اپنے اللہ کو اور اپنی اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بھلا دے، کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں گے، رستے میں یہ بوڑھی بھی کھڑی ہوگی، رستے میں یہ بوڑھا بھی کھڑا ہوگا، یہ بوڑھی بھی آپ کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، یہ بوڑھا بھی آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بوڑھی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی، بوڑھا اپنی طرف، دنیا اپنی طرف کھینچے گی، شیطان اپنی طرف کھینچے گا۔ آپ نے اور میں نے حضور علیہ السلام کے رستے پہ چلنا ہے، نہ بوڑھی کو لفٹ کرانی ہے، نہ بوڑھے کو لفٹ کرانی ہے، یعنی نہ دنیا کو نہ شیطان کو، سیدھے سیدھے چلتے 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 جا کے انبیاء سے ملنا ہے، انبیاء کے رستے پہ چلنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا راستہ ہے، اسی پر چلو اور ادھر ادھر پگڈنڈیوں میں مت جانا، ورنہ تمہیں ڈی ٹریک کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ وتجاہدون، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والوں میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا یقین آ جائے، اگر تم یہ کر لیتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ویدخلکم جنات، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ شاندار محلات، فی جنات عدن، جنات عدن میں جو بسنے کے اور رہنے کے قابل لگژری باغات ہوں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے، گریٹ سکسس۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے گریٹ سکسس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی اور حقیقی کامیابی ہے۔ اس لیے جب دنیا میں آپ، اب یہ مثال کے طور پر آپ سیرت کا سبق سن رہے ہیں، بہت سے ساتھی رابطہ کرتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں کہ ہم سیرت کا سبق سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر سبق چھوٹ جاتا ہے، پھر مستقل مزاجی نہیں رہتی، آپ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ بھئی سب سے بڑا وظیفہ خود یہ سیرت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام اسراء کے سفر میں جا رہے ہیں، وہاں پر بھی دنیا اور شیطان موجود ہیں، دنیا اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، شیطان اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بھائی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، لیکن ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے نہ دنیا کو زیادہ لفٹ کرانی ہے، نہ شیطان کو لفٹ کرانی ہے۔ کہیں کوئی غلطی ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، دوبارہ توبہ استغفار کر کے پھر اپنے سیدھے رستے پہ چلنا شروع کر دینا ہے۔
ایک اور واقعہ جو ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی سواری کو اس کڑے سے باندھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ سارا جو سفر ہے معجزاتی سفر ہے۔ حضرت جبریل آئے ہیں، براق کی سواری لے کر آئے ہیں، اس سواری کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم، ساری چیزیں مطلب عام عادت سے، روٹین سے ہٹ کر ہیں۔ تو آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سواری کو کڑے سے باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آپ نے باندھا؟ یہ بہت اہم میسج ہے اور بہت اہم سبق ہے، اور آج ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے اور غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سے مسائل کا شکار ہیں۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معجزاتی سفر کے اندر جو سارا ایک میریکل ہے، اس معجزاتی سفر میں بھی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اسباب اختیار کیے اور اسباب کے درجے میں اپنی سواری کو باندھا اور پھر اللہ پہ توکل کر لیا۔ اس معجزاتی سفر کے اندر بھی یہ نہیں کہ چونکہ ابھی تو ہمارا بہت ہائی فائی سفر ہو رہا ہے، معجزاتی سفر ہے، اب سواری کو باندھنے کی ضرورت نہیں، اور بھی نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت جو ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے، جو علماء نے لکھی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی کہ بھائی تم جتنے بلند مرتبے پر بھی پہنچ جاؤ، تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ، تم کمپنی کے ڈائریکٹر بن جاؤ، تم بزرگی کے بہت اعلیٰ معیار پہ پہنچ جاؤ، ولی اللہ بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن اسباب کو ترک کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنی سواری کو باندھوں پھر توکل کروں یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے سواری کو باندھو اور پھر توکل کرو، یعنی پہلے اسباب جو ڈیو آپ کے اوپر جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی رستے میں گاڑی کھڑی کرتا ہے اور شیشے کھلے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، بائک کھڑی کی، اس نے لاک نہیں لگایا، بند نہیں کی، سٹارٹ بائک کھڑی ہوئی ہے، کہیں چلا گیا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اس لیے میری گاڑی سے کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، یا میں چونکہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں بر وقت اس لیے میری گاڑی سے کوئی چیز چوری نہیں ہوگی۔ بھائی آپ زکوٰۃ بر وقت ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، گاڑی کھڑی کریں گے تو گاڑی کو لاک لگانا پڑے گا۔ اگر آپ گاڑی کو لاک نہیں لگائیں گے اور آپ اس کے لیے یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں کہ میں توکل کر رہا ہوں، شریعت میں اس توکل کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور یہ شریعت کا تصور ہی نہیں ہے توکل کا۔ شریعت اس توکل کی اجازت نہیں دیتی۔ اسباب کو چھوڑ دینا یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضور نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صبح جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو جب گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اللہ پر بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہونا چاہیے، اور جب توکل کا یہ مرتبہ کسی کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پھر اس کے مقاصد میں ناکام نہیں کرتا، اللہ اس کو ضرور کامیابی عطا کرتا ہے۔ دوسرا سبق کہ یہ جو پرندے ہیں یہ گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے کہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے لہٰذا گھونسلوں میں بیٹھے رہیں گے، کوئی آئے گا ہمارے منہ میں دانہ ڈال کے چلا جائے گا اور ہم جیتے رہیں گے، بلکہ یہ خالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن گھونسلوں سے نکلتے ہیں، سارا دن سفر کرتے ہیں، گھومتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اپنے لیے دانہ تلاش کرتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں اپنے اسباب اختیار کرنے کے بعد، شام کو جب گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس کا مطلب پرندوں کو بھی اللہ پہ جو توکل ہے وہ اس طرح کا توکل ہے کہ وہ اپنی محنت کرتے ہیں، اپنی سٹرگل کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کوئی چونکہ میری نیت بہت اچھی ہے، میں چونکہ پازیٹیو کام کر رہا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میرے تو مقاصد بہت اچھے ہیں اس لیے مجھے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی اللہ کے رسول معراج کی رات میں سواری کو کڑے سے باندھ رہے ہیں، جب سارے فرشتے آپ کے پروٹوکول میں کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے اور آپ کو اسباب اختیار کرنے کی کتنی ضرورت ہوگی؟
اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر اگر کوئی توکل کرتا ہے اور نتیجے کو اللہ پہ چھوڑتا ہے، توکل کا شریعت میں مفہوم یہ ہے کہ اسباب پورے اختیار کریں اور نتیجہ اور نظر اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس اسباب میں اثر ڈالے گا تو یہ اثر پیدا ہوگا. یہ اگر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے نا یہ کیفیت، یہ یقین، پھر اس کو ٹینشن نہیں ہوتی. فرق یہ ہوتا ہے جس آدمی کو توکل ہوتا ہے جس کو توکل نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہوتا وہ اسباب اختیار کرتا ہے، جب اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کو رزلٹ نہیں ملتا وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ سٹریس میں جاتا ہے، وہ ٹینشن میں جاتا ہے، وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے، وہ ناشکری کی طرف جاتا ہے، وہ اس کی زندگی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. اور جس آدمی کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے اگر اس کو اسباب اختیار کرنے کے بعد رزلٹ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے یہ کام کیا. اور اگر اس کو اپنے سٹرگل میں بظاہر کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈس ہارٹ اس سینس میں نہیں ہوتا کہ خودکشی کی طرف چلا جائے، کہ وہ زندگی سے ہی مایوس ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ بھئی اسی میں خیر ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ نتیجہ نہیں ڈالا جو مجھے ریکوائرڈ تھا، جو میں چاہتا تھا، اسی میں اللہ کی طرف سے کوئی خیر ہوگی. اس لیے وہ اس طرح ٹینشن اور مایوسی میں نہیں جاتا جس طرح وہ شخص جاتا ہے جس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا. یہ توکل کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. تو ہم نے بھی توکل کرنا ہے. آج بہت سے لوگوں کو جب دین کے کسی کام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یار آج دین کے کام کے لیے مثال کے طور پر میڈیا کی ضرورت ہے، ویب سائٹ کی ضرورت ہے، تھنک ٹینک کی ضرورت ہے، یا جناب مسجد کو آج کے دور میں آپ اس طرح کمیونٹی سینٹر بنائیں، اس میں آپ کو جناب مثلاً ایک لائبریری بنانی چاہیے، اس میں آپ کو بچوں کے لیے کوئی جگہ بنانی چاہیے، کوئی بھی ایکس وائی زی، کہ آپ لوگوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ کریں گے. اور آپ کو ان ساری چیزوں میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ان ساری چیزوں میں آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا کہ یہاں بھی پیسہ لگے یہاں بھی لگے، تاکہ ایک مجموعی طور پہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کے بعد ہم اللہ سے نتیجہ مانگیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں یار دین کا کام ہے، بس چٹائی پہ بیٹھ کے کرتے رہو، بس اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا. خود وہ ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں رہ رہا ہوگا، اس کے آس پاس گاڑیاں، پورا پروٹوکول سسٹم، اور اس کی جو کمپنی ہوگی، اس کی جو فیکٹری ہوگی بالکل اپ ٹو دا مارک، اپ ٹو ڈیٹ، بالکل زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ. اور دین کا کام کرنے کے لیے جب آئیں گے، دین کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے کہ دین کے اس کام کو اس طریقے سے اپ گریڈ کر دیا جائے، کہتے ہیں یار بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائیوں پہ بیٹھ کے کام کیا تھا، آپ بھی بس، آپ کیا ضرورت ہے یہ کرسیاں فلاں فلاں ان چیزوں کی. میں ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. تو اسباب کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اور یہ کہتے ہیں کہ بس چونکہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اس لیے مجھے رزلٹ مل جائے گا، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ یہ شریعت کا غلط تصور ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں کہ یار یہ معاذ اللہ کیسا دین ہے کہ اسباب اختیار نہیں کر رہے. اب بہت سے لوگ دین کے کام میں جب لگتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں دین کے کام میں لگے، جب تک دین کے کام میں نہیں لگے تھے کام کاج بھی کر رہے تھے، کما بھی رہے تھے، جاب بھی کر رہے تھے، بزنس بھی کر رہے تھے. اب دین کے کام میں لگے تو سب کچھ سارے کاموں سے گئے. اب نہ وہ کما رہا ہے، نہ جاب کر رہا ہے، نہ بزنس کر رہا ہے، کبھی ایک سے مانگ رہا ہے، کبھی دوسرے سے مانگ رہا ہے، کبھی تیسرے سے مانگ رہا ہے. بھائی یہ کون سا دین کا تصور ہے کہ آپ دین کے کام میں جب نہیں لگے تھے تو بہت تمیز سے کما رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اب دین کے کام میں لگے تو سب کچھ آپ نے بھلا دیا. حالانکہ شریعت تو آپ کو اور زیادہ ترغیب دیتی ہے کہ دین کے کام میں لگنے کے بعد آپ کے کام میں اور ایفیشنسی آنی چاہیے تھی، اور آپ کے کام کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے تھی. آپ پہلے بیوی بچوں کے لیے جو کما رہے تھے اس کے معیار اور کوالٹی کو اور بہتر کرنا چاہیے تھا. چیز ہے کہ آپ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا آپ نے. اب ایک عام آدمی متنفر نہیں ہوگا کہ یار جب تک اس نے داڑھی نہیں رکھی تھی، جب تک یہ دین سے نہیں جڑا تھا تب تک تو بڑا ٹھیک تھا، جب سے دین سے جڑا ہے سب کچھ اس نے چھوڑ دیا. اب اس میں مسئلہ دین کا ہے یا اس کے اپنے مائنڈ سیٹ کا ہے؟ اور یہ مائنڈ سیٹ اس نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں توکل کا یہ غلط تصور کسی نے بٹھایا ہے کہ بس جب تم دین کا کام کرو گے تمہیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو کئی عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاتے ہیں، 6 مہینے کے لیے نکل گئے، 7 مہینے کے لیے نکل گئے، سال کے لیے نکل گئے، پیچھے گھر میں کمانے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا.
اب اگر آپ چلے پہ جا رہے ہیں، آپ 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سال کے لیے جا رہے ہیں، جو تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، وہ اس بات کی بار بار تنبیہ کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اکابر کی ہدایات پہ عمل نہیں کرتے، ممبر سے جو ہدایات بتائی جا رہی ہوتی ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تبلیغی جماعت کا پورا فلسفہ کیا ہے؟ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، یہ ان کا فلسفہ ہے۔ تو اپنا مال آپ کہاں سے لے کر آئیں گے اگر آپ کماتے نہیں ہیں؟ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اکابر کی ہدایات پہ عمل نہیں کرتے، اور 4 مہینے کے لیے نکل جائیں گے، پیچھے گھر والے بھیک مانگیں گے، سال کے لیے نکل گئے، پیچھے گھر والے جناب ایک کے پاس جا رہے ہیں، میرا شوہر نہیں ہے، مجھے کچھ آٹا چینی ڈال کے دے دو، راشن ڈلوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ بچوں کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں، تربیت کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس لیے مجھے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دین کا تصور ہرگز نہیں ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، سمجھانی چاہیے۔ اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ اچھا بہت سی چیزوں میں اسباب دین کے کام میں آئیں گے، مطلب جہاں جہاں اپنے دماغ میں آئے گا نا چھوڑ دیں گے، لیکن جہاں لگے گا کہ یار یہاں تو اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہاں اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو واش روم جانے کی ضرورت پڑ جائے، اور بہت بڑا دیندار ہو، بہت بڑا اللہ والا ہو، سو کالڈ دیندار، تو واش روم جائے گا یا وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا؟ تو اگر اسباب کی اہمیت نہیں ہے تو واش روم کیوں جاتے ہیں؟ گھروں میں بناتے کیوں ہیں واش روم؟ کسی کو نیند آ رہی ہے، اب وہ کہے کہ بھائی نیند، سونے کی کیا ضرورت ہے یار، 8 گھنٹے آپ سو گے یار، تو سونے کی کیا ضرورت ہے؟ سونا نہیں ہے، بس ویسے ہی دوبارہ فریش ہو جانا ہے، میں سوؤں گا نہیں۔ وہ جو نیند سے جو انسان فریش ہوتا ہے، اس کے جو خلیے ولیے ٹھیک ہوتے ہیں، ریپیئر ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ہو جائیں گے، تو کیا وہ خود ہی ہو جائے گا سب کچھ؟ جب جاگنے کا وقت آتا ہے تو انسان خود جاگتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، سب کچھ وضو کر کے اپنے آپ کو فریش کرتا ہے، یہ بیٹھے بیٹھا ہے خود ہی اس کا منہ دھل جاتا ہے، خود ہی کپڑے آ جاتے ہیں، خود ہی اس کا جناب دان صاف ہو جاتے ہیں، خود ہی ناشتہ تیار ہو کے آ جاتا ہے؟ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص چیزوں میں جا کر یہ دماغ ان کا خراب ہو جاتا ہے اور اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی شریعت ہمیں اس چیز کا، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اسباب اختیار کرنا دراصل اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہے، کہ اللہ میں بہت عاجز ہوں، دیکھیں یہ کام کرنے کے لیے میں یہ سبب بھی اختیار کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یا اللہ یہی میرے بس میں تھا، اب آپ مجھے اس کا رزلٹ عطا کرتے ہیں۔ اور جو آدمی اسباب اختیار نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کے سامنے فن خان بن رہا ہے کہ اللہ مجھے تو اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے والا اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ دیکھیں مجھے یہ چیز کرنی تھی، میں نے اس کے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اس لیے کیا کہ اللہ آپ اس میں مجھے رزلٹ دے دیں اس کا۔ جو اسباب اختیار نہیں کرتا وہ اس کے الٹ چل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کڑے سے سواری باندھی، اس میں ہمارے لیے میسج اور سبق ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے لیے اسباب اختیار کریں، اعلیٰ درجے کے اسباب اختیار کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی قوت تم دشمن کے خلاف تیار کر سکتے ہو تیار کر کے رکھو۔ کیوں؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم ان اسباب کے ذریعے سے اللہ کے دشمن کو بھی روب میں ڈالو گے، اپنے دشمن کو بھی روب میں ڈالو گے۔ اب اسباب تیار کر کے رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ تم نے میزائل بنایا، ایٹم بم بنایا، تم نے جناب فائر جیٹ بنایا، یہ ساری چیزیں بنانے کا مقصد یہ کہ دشمن پہ روب آ جائے۔ اب اگر کوئی یہ سبب اختیار نہ کرے کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ کی مدد ویسے ہی آئے گی، لہٰذا ہمیں نہ میزائل چاہیے، نہ ٹیکنالوجی چاہیے، نہ سائنس چاہیے، نہ ہمیں ایٹم میں کچھ نہیں چاہیے، ہم دین کا کام کر رہے ہیں لہٰذا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ویسے ہی آ جائے گی، تو قرآن کی اس آیت پہ پھر عمل کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ یہ تیاری کریں؟ اس لیے اسباب کو اس طریقے سے چھوڑ دینا یہ دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور دوسروں کو جو دین کے مخالف لوگ ہیں ان کو دین کے خلاف مذاق اڑانے کا موقع فراہم کرتے ہیں ایسے لوگ جو دین کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں اور دین کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے یہ بھی ایک اہم میسج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احساس ذمہ داری ہے، سینس آف رسپانسبلٹی ہے،
کہ بھائی یہ میرا کام ہے سواری کو باندھنا، تو آپ نے باندھا۔ اب ہمارے یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر اس کا سٹیٹس تھوڑا بلند ہو جائے، وہ کسی اچھی پوزیشن پر آ جائے، تو وہ پھر سمجھتا ہے کہ سارے کاموں کے ذمہ دار دوسرے ہیں، یہ کرے گا، وہ کرے گا، فلانا کرے گا، اب میں نے کچھ نہیں کرنا، میرا کام یہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، یہی میرا کام ہے۔ تو بھائی جو آدمی جتنا بھی بڑا ہو جائے اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے۔ بڑے آدمی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں اپنا کیا رول پلے کر سکتا ہوں، میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ انسان بڑا بن گیا تو احساس ذمہ داری، جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کے بڑے ہونے کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری کتنی ہے۔ جتنی احساس ذمہ داری ہے اس کا مطلب یہ بڑا انسان ہے، جتنا وہ کیئر لیس ہے اس کا مطلب یہ بڑا انسان نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اس کڑے کو باندھا تھا، یہ سواری کو جہاں باندھا تھا، تو اس جگہ کو دیوار براق کہا جاتا ہے۔ یہ حرم جو قدسی بیت المقدس ہے، اس کے جنوب مغرب میں، جنوب کا مطلب نیچے کی جانب، مغرب کا مطلب الٹی لیفٹ سائڈ، جنوب نیچے، مغرب لیفٹ، بیت المقدس کے جنوب مغرب میں یہ ایک دیوار ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر ہے اور اس کی جو بلندی ہے وہ 17 میٹر ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ یہاں اپنی سواری کو باندھا تھا۔ اس مناسبت سے اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہاں بعد میں جو حرم بیت المقدس کی فصیل ہے اس کے ساتھ مسجد براق کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی، اور اس کے ساتھ خانقاہ اور بہت سی جائیدادیں وقف کی تھیں، لیکن یہودیوں نے بعد میں اس پہ جو غاصبانہ قبضہ کیا تو مکانات گرائے، وہ مسجد شہید کی، اور وہ جو وسیع ایک احاطہ ہے، آپ کو تصاویر میں کچھ لگا دوں گا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہودی وہاں آ کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اس کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا۔ اور یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی جو سولومن ٹیمپل ہے اس کا باقیہ ماندہ حصہ ہے، وہ یہاں آ کر روتے دھوتے ہیں، اپنی وہ درخواستیں لکھ لکھ کر وہاں پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس دیوار کو انہوں نے دیوار گریا کا نام دیا ہوا ہے، رونے دھونے کی دیوار کا نام دیا ہوا ہے، اور وہ اس پہ اپنی ملکیت جتاتے رہتے ہیں کہ بھائی اصل میں یہ وہ ہیکل سلیمانی کا پارٹ ہے۔ حالانکہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی پوری مسجد مسلمانوں کی ہو اور یہ جو دیوار ہے، دیوار براق، جو اسی مسجد کا حصہ ہے، وہ یہودیوں کی ہو۔ لیکن بات وہی ہے کہ طاقتور کے پاس اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر بھی طاقت ہی ہوتی ہے۔ طاقتور کے پاس دعوے کی دلیل کے لیے اس کو کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، طاقتور کے لیے سب سے بڑی دلیل اس کی طاقت ہوتی ہے کہ بھائی بس یہ ہمارا دعویٰ ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دیوار براق ہے۔ اب مسجد اقصیٰ کی بات آئی ہے تو مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی میں مختصر سی کچھ بات عرض کر دیتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ فلسطین اور غزہ اور مغربی پٹی، اس کے بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیل سمجھنی ہے نا، اس پہ ہمارے 2-3 سیشن ہوئے ہیں بہت ڈیٹیل میں، سلائیڈز کے ساتھ، پریزنٹیشنز، اس کے اندر نقشے، تصویریں، فیکٹس اینڈ فیگر، سب کچھ کے ساتھ، اور میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کے لنک بھی ڈال دوں گا۔ تو آپ نے اگر ڈیٹیل میں اس کو دیکھنا ہے، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس کو دیکھیں، ایک دفعہ آپ کو پتہ چلے کہ بیت المقدس کا مسئلہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے، مغربی پٹی کس کو کہتے ہیں، غزہ کس کو کہتے ہیں، یہاں کے مسائل کیا ہیں، تاریخ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ ضرور اس کو دیکھیں۔ میں یہاں مختصر تھوڑا سا ہی آپ کو کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں مسجد اقصیٰ کی جو 4 دیواری ہے نا، اس کے اندر 2 بڑی، آپ سمجھیں 2 اہم عمارتیں، اس وقت اہم عمارتیں جو بڑی پرومیننٹ ہے وہ 2 ہیں۔ ایک تو قبلے کی جانب ہے، آگے جو چھت والا حصہ ہے جہاں محراب داؤد ہے، اس کو مسجد عمر بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو گنبد ہے گرے رنگ کا، اس کی تصویر بھی میں لگا دوں گا، گرے رنگ کا، یا آپ اس کو گرے رنگ ہی کہہ سکتے ہیں، سٹیل کلر کہتے ہیں۔ تو مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں وہاں نماز ادا کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد یہاں نماز ادا کی، اور فرمایا کہ میں وہاں نماز ادا کروں گا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ دوسری جو پرومیننٹ عمارت ہے مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر، وہ مسجد کے صحن میں جو مشہور اونچائی پر جو مشہور پیلا گنبد ہے، گنبد قبۃ الصخرہ جس کو کہتے ہیں، ڈوم آف دا راک۔ صخرہ عربی میں چٹان کو کہتے ہیں، اور قبہ گنبد کو کہتے ہیں، ڈوم آف دا راک۔
قبۃ الصخرہ اس کو کہتے ہیں. یہ ایک دوسری پرومیننٹ عمارت ہے. تو جب ہم مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا اطلاق مسجد اقصیٰ کی اس پوری چار دیواری پر ہوتا ہے, اور اس کے اندر جتنی عمارتیں موجود ہیں, جو کچھ موجود ہے اس پوری چار دیواری پر, اس میں یہ مسجد قبلی, مسجد عمر جس کو کہتے ہیں وہ بھی داخل ہے, یہ گنبد صخرہ, قبۃ الصخرہ, ڈوم آف دا راک, یہ بھی داخل ہے. اس کے علاوہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اور مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس چار دیواری کے اندر موجود ایک ایک ذرے کی, ایک ایک چپے کی, ایک ایک بالش کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اور اس کا پتہ اگر آپ صہیونی نظریات کا, زائنسٹ نظریات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان یہودیوں کا دعویٰ اس پوری چار دیواری پر ہے. اور انہوں نے جو سولومن ٹیمپل, ہیکل سلیمانی کا جو ماڈل بنایا ہوا ہے, اس میں انہوں نے اس پورے مسجد اقصیٰ کے احاطے کو گھیرا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ذمہ اس پورے حصے کی حفاظت ہے. البتہ ایک چیز یہ یاد رکھیں, یہ جو قبۃ الصخرہ ہے, ڈوم آف دا راک جس کو کہا جاتا ہے, یہ صخرہ چٹان, اصل میں چٹان کے اوپر یہ گنبد بنایا گیا. یہ جو چٹان ہے, اسی چٹان سے یہ گنبد منسوب ہے. اس کے نیچے ایک چٹان ہے جو ایک غار پر اٹکی ہوئی ہے, اور مسلمانوں کا جو اصل قبلہ اول تھا وہ یہ چٹان تھی. جو اس ڈوم آف دا راک کے نیچے جو چٹان ہے, یہ اصل انبیاء کا قبلہ رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے, دیگر انبیاء کا قبلہ رہا ہے. اور مسلمان بھی آپ جانتے ہیں 16 مہینے تک جو عبادت کرتے رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, تو وہ جو قبلہ تھا روایات سے معلوم ہوتا ہے, تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چٹان تھی یہ مسلمانوں کا قبلہ تھا. اور اس کے اوپر یہ عمارت اس وقت موجود نہیں تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, صحابہ کے دور میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود نہیں تھی. بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے آ کے یہ تعمیر اس کے اوپر کھڑی کی تھی. اس کا جو ذوق تھا وہ تعمیرات کا تھا. مسجد نبوی میں بھی اس نے توسیع کی ہے, شام کی جو دمشق کی مسجد ہے اس کو بھی اس نے اس کے اندر بہت کام کیا, یہاں بھی اس نے بہت شاندار عمارت تعمیر کی. یہ جو صخرہ ہے, یہ جو چٹان ہے, یہاں پر عیسائیوں نے کچرا ڈال دیا تھا, یہودیوں کے بغض میں, یہودیوں کی نفرت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے آ کے اس کی صفائی کی, اور انہوں نے اس کی صفائی کی, اور پھر آگے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی. اور روایات میں آتا ہے, بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج پہ تشریف لے گئے تھے وہ اسی چٹان سے آپ معراج کے اوپر تشریف لے گئے تھے. بہرحال ایک مختصر سا میں نے کہا آپ کو اس کا تاریخی پس منظر بتا دوں. اب آخر میں آپ کے سامنے اس پہ بات کروں گا کہ بیت المقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانے کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں. حکمتیں تو اللہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کیوں لے کے گئے. بہت سی حکمتیں اللہ کی ہو سکتی ہیں. کچھ حکمتیں جو علماء نے لکھی ہیں ان میں سے میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کی بہت چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس پہنچایا, وہاں پر آپ کو انبیاء کی امامت کا منصب عطا کیا. اس میں دو چیزوں کا اظہار ہوا. ایک تو اس چیز کا اظہار ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام القبلتین ہیں. قبلتین یعنی دو قبلے, بیت اللہ بھی قبلہ ہے, بیت المقدس بھی قبلہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے بھی امام ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کے بھی امام ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے وہ بیت اللہ کے بھی وارث ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے وہ بیت المقدس کے بھی وارث ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں انبیاء نے نماز ادا کی. تمام انبیاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز ادا کی. اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا اظہار تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں, تمام انبیاء کے امام ہیں. اس سے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تمام انبیاء کے حقیقی وارث اور انبیاء کے اصل مشن کو حتمی منزل تک پہنچانے والی ذات وہ اللہ کے رسول ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ کعبہ کے بھی وارث ہیں, بیت المقدس کے بھی وارث ہیں, انبیاء کے بھی وارث ہیں. جن لوگوں نے انبیاء کے راستے سے انحراف کیا, انبیاء کے راستے کو چھوڑا, وہ نہ بیت اللہ کے وارث ہو سکتے ہیں, نہ بیت المقدس کے وارث ہو سکتے ہیں.
اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک میسج، ایک پیغام انسانیت کو یہ دیا کہ تمام انبیاء کا جو راستہ ہے، تمام انبیاء کی جو دعوت ہے وہ ایک ہے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہیں تمام انبیاء۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے امامت کی، اس کا مطلب آپ جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں تمام انبیاء انسانیت کو اسی طرف بلاتے رہے۔ اور آپ کی امامت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی شریعت سپیریئر ہے، ناسخ ہے، باقی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب جس دین کو، جس نظام کو، جس سسٹم کو فالو کیا جائے گا، جو شریعت کا فائنل، حتمی، بالکل لاسٹ ورژن ہے، وہ ورژن ہے جو فائنل پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور تمام انبیاء نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ کر اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم نے ہمارے راستے پہ چلنا ہے تو تمہیں اس رسول کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ آج سیرت کے سبق کے ذریعے ہم ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ذرا اس پہ سوچئے، غور کیجئے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا ماننے والا ہوں، ان کو دیکھیں کہ ان تمام انبیاء کی امامت کس نے کی تھی اور یہ امامت کیوں کروائی گئی تھی۔ خود بائبل کے اندر، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، اس کے اندر کیا کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، تھوڑا اس پہ غور کریں۔ یہ نہ ہو کہ انسان دنیا میں زندگی گزارے اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا رہے اور بعد میں اس کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ دعوت فکر ہے ان تمام لوگوں کے لیے، اور اگر وہ سوچیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر ایک حکمت اور بھی لکھی ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو اگر ڈائریکٹ بیت اللہ سے معراج پہ لے جایا جاتا تو جو آپ کے دشمن تھے، جو مکہ کے مشرک تھے، وہ سوالات کرتے اور کہتے ہمیں کیا پتا آسمانوں میں کیا ہے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے۔ حضور علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب سفر سے واپس آئے ہیں نا تو انہوں نے پوچھا اچھا بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، آپ نے ہمارا قافلہ دیکھا نہیں دیکھا، وہ قافلہ کہاں پہ تھا، وہ سارے پوچھتے رہے۔ حضور علیہ السلام ایک ایک چیز کا جواب دیتے رہے کہ بیت المقدس کا یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، فلاں قافلہ وہاں پہ تھا، اس کے آگے ایک اونٹ تھا، وہاں اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ تفصیل انشاءاللہ میں معراج کے واقعے کے آخر میں ذکر کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے جب ان کو معراج کا واقعہ سنایا تو ان کا رد عمل کیا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جو جو رپورٹس ان کو دیں، جو جو باتیں ان کو بتائیں، بعد میں انہوں نے اس کی تصدیق کرنا چاہیے، اس کی معلومات لینا چاہیے، ساری چیزیں ان کے سامنے ثابت ہوئی کہ حضور نے جو جو باتیں بتائی تھی، جو جو خبریں بتائی تھی وہ بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام لے کر نہیں آئے، اس کے باوجود انہوں نے حضور علیہ السلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو ایک متعصبانہ نظر سے دیکھتا ہے اور ایک متعصبانہ روش اختیار کر لیتا ہے اور اس کا مقصد ہدایت کے راستے پہ چلنا نہیں ہوتا بلکہ جواب تلاش کرنا، اعتراض کرنا اور کسی طرح دوسرے کو نیچے دکھانا مقصد ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے، پیغام ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، جہاں ہدایت کی کوئی بات ملے اس پر اعتراض کرنے کے بجائے اس کو قبول بھی کریں اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کریں۔ اور اسی میں آخری سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام نے اس کی فضیلت امت کو بتائی۔ حضرت میمونہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا افتنا فی بیت المقدس، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ارض المحشر والمنشر، یہ حشر کی سرزمین ہے، یہاں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اتوہ فصلوا فیہ، وہاں جاؤ تو وہاں نماز پڑھو۔ فإن صلاة فیہ کألف صلاة فی غیرہ، کہ بیت المقدس میں ایک نماز
کا ثواب دوسری جگہوں میں 1000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. اور سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس زمانے میں چونکہ یہ علاقہ دارالحرب تھا، مسلمان وہاں جا نہیں سکتے تھے، تو حضرت میمونہ نے پوچھا ارأیت ان لم استطع ان اتحمل الیہ، اگر مجھ میں وہاں تک پہنچنے کی طاقت نہ ہو تو پھر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، پھر ہم کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتہدی لہ زیتا یسرج فیہ فمن فعل ذلک فہو کمن اتاہ، اگر وہاں نہ جا سکو تو اس مسجد کے لیے، اس کے دیے کے لیے تیل بھیج دینا، جس تیل سے وہاں کے چراغ جلائے جاتے رہیں. جس نے یہ کام کیا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص خود اس کی زیارت کے لیے گیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے وہ مسلمان جو فلسطین جا کر بیت المقدس میں نماز پڑھ سکتے ہیں ان کو وہاں جاتے رہنا چاہیے، وقتاً فوقتاً وہاں کا ویزا لگا کر بیت المقدس جاتے رہنا چاہیے. اس پیغام کو، اس سبق کو امت کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے. جن کے پاس اسباب اور وسائل ہوں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے اسپیشلی سفر کرنے کی اجازت ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. مسجد اقصی ان مساجد میں سے جن کے لیے حضور نے اسپیشلی سفر کرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا مقدس مقام ہے. تو جو لوگ بیت المقدس جانے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتے ہوں ان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً وہاں جایا کریں. جو استطاعت اور صلاحیت نہیں رکھتے، آپ نے فرمایا کہ وہاں کی روشنیوں کو بجھنے نہ دیں، وہاں کے لیے تیل بھیجیں کہ وہاں کا دیا جلتا رہے. اس کا مطلب مسجد اقصی کو ایک مسلمان کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے. اگر وہ خود نہیں جا سکتا، اس کے دل میں یہ آرزو، یہ تمنا ہونی چاہیے کہ جب تک میں زندہ ہوں مسجد اقصی کی روشنی کبھی نہ بجھے. مسجد اقصی کے لیے میں جو کچھ اپنی طرف سے کر سکوں، اپنا حصہ اس میں شامل کر سکوں، مجھے اس میں ضرور اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں 27 رجب کو جب شب معراج منائی جاتی ہے، حالانکہ شب معراج منانا، پہلے میں یہ بات تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ معراج کی کوئی حتمی تاریخ ثابت ہی نہیں ہے. 36 اقوال ہیں معراج کے بارے میں کہ کس رات کو ہوئی تھی. تو اب اس کے بارے میں بالتعین یہ کہہ دینا کہ 27 رجب کو ہوئی، اس کی تفصیل میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، یہ بات تاریخی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. تو جب یہ تاریخی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کو شب معراج قرار دینا کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ شب معراج ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے، تابعین میں کہیں ہمیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے 27ویں رجب کو الگ سے سیلیبریٹ کیا ہو، منایا ہو، چراغاں کیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت المقدس کی روشنیوں کو بجھنے نہ دینا، وہاں پہ تیل بھیجنا کہ اس دیے سے، اس تیل سے وہاں کے چراغ جلتے رہیں. آج ہماری مسجدوں میں تو چراغاں ہوتا ہے، لیکن عین اسی رات ہم مسجد اقصی کو بھلا دیتے ہیں. مسجد اقصی عین اسی رات یہودیوں کے غاصبانہ قبضے کی وجہ سے، یہودیوں کے، صہیونیوں کے تسلط کی وجہ سے وہاں اندھیروں کا راج ہوتا ہے. اسراء اور معراج کے اس سنگم پر مسجد اقصی کو ہمیں کبھی بھولنا نہیں. یہ بھی اس کا درس ہے. ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسراء کا مقام ہے، معراج یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. تو ہم نے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور جو کچھ ہم اس کے لیے کر سکیں ہمیں اپنی زندگی میں اس کے لیے کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسراء اور معراج کے سفر سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صحابہ کرام کی عظمت، قرآن کی عظمت. کیا ایک مسلمان کے لیے ہر وقت نیکی کی اعلیٰ کیفیات پہ ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، جی نہیں. معراج سے پہلے شق صدر کے واقعے میں کیا خصوصی سبق ہے؟ بڑے مشن کی تیاری بھی بڑی ہوتی ہے. سخاوت کی اہمیت، نماز کی اہمیت. براق کو کڑے سے باندھنے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اسباب اختیار کر کے توکل کرنا چاہیے یا اسباب اختیار کیے بغیر توکل کرنا چاہیے؟ دیوار براق حرم قدسی میں کس جانب واقع ہے؟ حرم قدسی کے جنوب مغرب میں
حرم قدسی کے جنوب مشرق میں یا حرم قدسی کے شمال مغرب میں؟ بیت المقدس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کے امام بنے، اس میں کیا سبق ہے؟ تمام انبیاء کے اصل وارث حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے امتی ہیں۔ انبیاء کے اصل وارث یہودی ہیں، انبیاء کے اصل وارث عیسائی ہیں۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ایک نماز 10 نمازوں کے برابر، ایک نماز 100 نمازوں کے برابر، یا ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر؟ اگر کوئی مسجد اقصی نہ جا سکے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مسجد اقصی کو آباد رکھنے میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔